اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ جب بزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ آپ کا آقا کون ہے تو انہوں نے کہا وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ایک دن میرے اندر ایسی ولولہ تڑپ اور احتیاط کا جذبہ تھا کہ کسی اور چیز کا ایک بال بھی مجھ پہ نہ پایا۔ اس بے لوث مزاج میں صحرا میں ٹہلنے نکلا، جہاں میری ملاقات ایک بزرگ خاتون سے ہوئی جو آٹے کی تھیلی سے لدی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنے لیے آٹا لے جانے کو کہا، لیکن میں اسے لینے سے عاجز تھا۔ اس لیے میں نے ایک شیر کو اشارہ کیا کہ وہ بوجھ اٹھا لے۔ شیر میرے پاس آیا اور میں نے بوری اس کے پیٹ پہ رکھ دی۔ میں نے پھر بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ وہ شیر والوں سے کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پکڑے کہ میں کون ہوں۔ میں انہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ میں ایک بیکار ظالم سے ملی، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے چونک کر کہا۔ اس عورت نے وضاحت کرتے ہوئے پہلے پوچھا کیا شیر کو پریشانی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں، سوائے اس حقیقت کے کہ تم ان لوگوں پر بوجھ ڈالتے ہو جن پر خدا نے خود بوجھ نہیں ڈالا۔ اس نے اعتراض کیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ ہے، میں نے اعتراف کیا، اور اس کے باوجود اس نے بات جاری رکھی۔ پھر بھی تم چاہتے ہو کہ شیر کے لوگ جان لیں کہ تم نے شیر کو نشانہ بنایا ہے اور ایک معجزہ کار ہے۔ کیا یہ باطل نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے، میں نے اعتراف کیا۔ پاس میں نے توبہ کی، اپنی سابقہ بلندی سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ در حقیقت اس بوڑھی عورت کے الفاظ نے میرے لیے ایک روحانی رہنما اور استاد کا کام انجام دیا۔ بزید بسطامی اور بوڑھی عورت کی کہانی ایک خوبصورت گہری کہانی ہے جو حکمت اور عکاسی کی کئی تہوں کو پیش کرتی ہے۔ عاجزی اور خود آگاہی۔ بزید کی روحانی تجربے کے باوجود بوڑھی عورت اپنے انا اور غرور کا مقابلہ کرتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے کہ حقیقی روحانی ترقی عاجزی میں ہے، نہ کہ پہچان کی تلاش میں۔ الہی بوجھ اور مداخلت۔ شیر کے ساتھ تعامل خدا کے فضل اور مداخلت کی علامت ہے، لیکن بوڑھی عورت ایسی نعمتوں کو دانش مندی سے استعمال کرنے کی ذمہ داری کو اجاگر کرتے ہوئے جانور پر ڈالے گئے ضروری بوجھ پر تنقید کرتی ہے۔ باطل اور غلط تشریح۔ بوڑھی عورت بزید کی پہچان کی خواہش اور اس کے تجربے کی غلط تشریح کو برتری کی علامت کے طور پر بے نقاب کرتی ہے۔ یہ روحانی سفروں میں ایک عام خرابی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں انا حقیقی سمجھ کو بادل کر سکتی ہے۔ رہنمائی اور تبدیلی۔ بوڑھی عورت کے الفاظ بزید کی ترقی کے لیے ایک اتپریک کا کام کرتے ہیں اور حقیقی توبہ کا تجربہ کرتا ہے، اور مزید رہنمائی اور خود غور و فکر کی ضرورت کو دکھاتا ہے۔ یہ رہنمائی حاصل کرنے اور روحانی سفر کے دوران سیکھنے کے لیے کھلے رہنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ غیر روایتی ماسٹرز۔ کہانی روایتی تصویرات کو چیلنج کرتی ہے کہ کون روحانی رہنما ہو سکتا ہے۔ بوڑھی عورت بظاہر عام سی بزید کی استاد بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکمت غیر متوقع ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ روحانی ترقی کا راستہ غلطی نہیں ہے، اور اس کے لیے مستقل خود تشخیص، عاجزی اور تمام ذرائع سے رہنمائی کے لیے کھلے پن کی ضرورت ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک طاقتور پیغام ہے جو اپنے بارے میں اور دنیا میں اپنے مقام کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ تجربہ مدد کرے گا۔ اگر آپ کے پاس کہانی کے بارے میں مزید سوالات یا خیالات ہیں تو برائے کرم مجھے بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔